معزز خاتون و حضرات، ایک وقت آتا ہے آپ پر جب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے محبت کرنے والے کر رہے ہیں، اس وقت آپ فرداً سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو ہو رہا ہے اور جو آپ کے لیے کر رہا ہے وہ آپ کے لیے آپ کا محبت کرنے والا کر رہا ہے، تب آپ صرف اسی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی کے شکر میں ہم تمام لوگوں کا شکریہ موجود ہے۔ پھر بھی بالخصوص مجھے کچھ نام جو میرے ساتھ جڑے رہے اور جو اس پورے سفر میں بھی میرے ساتھ جڑے رہے اور قیام میں بھی جڑے رہے، ان میں سعد زیغم اور حافظ عثمان، یہ نام مجھے اس قدر یاد ہو گئے کہ مجھے لینا پڑے، اور یہ اس قابل بھی تھے کہ ان ناموں کو بلند کیا جائے۔ آپ تمام احباب تشریف لائے ہیں اور یہ آپ کی محبتیں ہیں۔ میں نے آپ سب کا کلام سنا، دل میں محفوظ کیا، اس میں سے جو خوراک مجھے علمی اور فکری چاہیے تھی وہ میں نے حاصل کی۔ اس کے لیے میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ اس شہر سے محبت کا سلسلہ روحانی زیادہ ہوتا ہے، ہم جو اس شہر سے ہیں، اور اس شہر کی گفتگو ہم اس شہر کے لوگوں کے درمیان اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ہم کوئی جملہ ایسا عقیدت سے بھرا بولیں اور اس کو وہ ویسے کنسیو نہ کر سکیں، تو ہم خاموشی کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کہیں اپمان نہ ہو جائے اس بات کا، اس جملے کا جو ہم اقبال کی شان میں کہیں گے۔ بہت اچھا لگا، بہت عرصے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ ہر چیز اپنے اصل پر وہ تو قائم رہتی ہے، ورنہ آہستہ آہستہ وہ گم ہو جاتی ہے، اور اس کے گم ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ شعلے کی طرح بھڑکتی ہے، دور سے دکھائی دیتی ہے، لیکن شعلے کی عمر کم ہوتی ہے۔ جن بزرگوں نے جن کا سایہ، جن کی شبیہات کا سایہ مجھ پر آ ہے، تو انہوں نے ہمیں جو درس دیا وہ شعلہ بننے کا نہیں دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ درد منداں دے دھوئیں دکھتے، تو دھوئیں کی محفل چھوٹی ہوتی ہے، شعلے کا علاؤ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ہزاروں لوگ جمع ہو کر اپنا جشن طرب منا سکتے ہیں، لیکن دھوئیں میں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ تو ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے، ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں رہے ہوتے، جان بھی نہیں رہے ہوتے، بس محسوس کر رہے ہوتے۔ اسی طرح کا کچھ معاملہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی موجودگی محسوس کر رہا ہوں پورے بدن سے، حواس خمسہ کے ساتھ۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے عزت سے نوازا ہے، آپ لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ۔ چند اشعار میں پیش کروں گا۔ عجیب دن ہے میرے اور عجب اداسی ہے، عجیب دن ہے میرے اور عجب اداسی ہے، تیرے بغیر میرے یار سب اداسی ہے۔ عجیب دن ہے میرے اور عجب اداسی ہے، تیرے بغیر میرے یار سب اداسی ہے، مجھے نواز کوئی ہجر سے بھرا ہوا عشق، مجھے نواز کوئی ہجر سے بھرا ہوا عشق، میں وہ فقیر ہوں جس کی طلب اداسی مجھے نواز، بہت شکریہ۔ عجیب دن ہے میرے اور عجب اداسی ہے، عجیب دن ہے میرے اور عجب اداسی ہے، تیرے بغیر میرے یار سب اداسی ہے، مجھے نواز کوئی ہجر سے بھرا ہوا عشق، میں وہ فقیر ہوں جس کی طلب اداسی ہے۔ شعر دیکھیے گا، کبھی کبھی تو الف لام میم کھلتا ہے، کبھی کبھی تو الف لام میم کھلتا ہے، کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے رب اداسی ہے، کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے رب اداسی ہے۔ اور چند شعر اور، کسی سبب سے ہی
بے سبب تک پہنچ رہی ہے، کسی سبب سے ہی بے سبب تک پہنچ رہی ہے، مدد پہ زندہ ہوں اور جب تک پہنچ رہی ہے، کسی سبب سے ہی بے سبب تک پہنچ رہی ہے، مدد پہ زندہ ہوں اور جب تک پہنچ رہی ہے، ہم اپنی گردن جھکا کے کاغذ پہ لکھتے لکھتے، ہم اپنی گردن جھکا کے کاغذ پہ لکھتے لکھتے سمجھ رہے ہیں کہ بات رب تک پہنچ رہی ہے، ہم اپنی گردن جھکا کے کاغذ پہ لکھتے لکھتے سمجھ رہے ہیں کہ بات رب تک پہنچ رہی ہے، تم اپنی آنکھیں نہ ہار دینا اے صبر والو، تم اپنی آنکھیں نہ ہار دینا اے صبر والو، کہ ایک سفیدی سیاہ شب تک پہنچ رہی ہے۔ دیکھ چکے جب دنیا ساری مست ہوئے، دیکھ چکے جب دنیا ساری مست ہوئے، دیکھو ہم جیسے انکاری مست ہوئے، آدم سے لے کر مجھ تک آنکھوں والے، آدم سے لے کر مجھ تک آنکھوں والے، دیکھ کے اس کو باری باری مست ہوئے، آدم سے لے کر مجھ تک آنکھوں والے، دیکھ کے اس کو باری باری مست ہوئے، اس نے پہلی بار سجانا ہے خود کو، اس نے پہلی بار سجانا ہے خود کو، زیور کپڑے اور الماری مست ہوئے، اس نے پہلی بار سجانا ہے خود کو، زیور کپڑے اور الماری مست ہوئے، مستوں کی مخمور نگاہوں میں کھو کر، مستوں کی مخمور نگاہوں میں کھو کر، خاکی بادی نوری ناری مست ہوئے، مستوں کی مخمور نگاہوں میں کھو کر، خاکی بادی نوری ناری مست ہوئے، ایک فقیر نے آنکھ اٹھا کر کیا دیکھا، ایک فقیر نے آنکھ اٹھا کر کیا دیکھا، شاہ سمیت سبھی درباری مست ہوئے، شاہ سمیت سبھی درباری مست ہوئے۔ اور اب میں سناتا جاؤں گا جیسے جیسے مجھے، وہ ہاتھ ہاتھوں میں تھام کر مسکرا رہا ہوں، وہ ہاتھ ہاتھوں میں تھام کر مسکرا رہا ہوں، میں اپنے ہونے کی ساری خوشیاں منا رہا ہوں، ابھی اسے خواب جیسی نعمت نہیں دکھائی، ابھی اسے خواب جیسی نعمت نہیں دکھائی، ابھی تو میں اس کو صرف دنیا دکھا رہا ہوں، ابھی تو میں اس کو صرف دنیا دکھا رہا ہوں، میں سر اٹھا کے خدا کے چہرے کو دیکھتا تھا، میں سر اٹھا کے خدا کے چہرے کو دیکھتا تھا، سو میری گردن اکڑ گئی تھی جھکا رہا، میں سر اٹھا کے خدا کے چہرے کو دیکھتا تھا، سو میری گردن اکڑ گئی تھی جھکا رہا ہوں، مل رہے ہو بڑی عقیدت سے، خوف آتا ہے اتنی عزت سے، اپنی گردن جھکا کے بات کرو، تم نکالے گئے ہو جنت سے، میں سر اٹھا کے خدا کے چہرے کو دیکھتا تھا، میں سر اٹھا کے خدا کے چہرے کو دیکھتا تھا، سو میری گردن اکڑ گئی تھی جھکا رہا ہوں، میرے مقدر کا رزق اس تک پہنچ رہا ہے، میرے مقدر کا رزق اس تک پہنچ رہا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلا رہا ہوں، مجھے خبر تھی کہ اس لمحے کیا ضروری تھا، مجھے خبر تھی کہ اس لمحے کیا ضروری تھا، نگاہ بھر کے اسے دیکھنا ضروری تھا، انہی دنوں مجھے جب مل رہے تھے دوسرے لوگ، انہی دنوں مجھے جب مل رہے تھے دوسرے لوگ، انہی دنوں تیرا ملنا بڑا ضروری تھا، انہی دنوں جب مل رہے تھے دوسرے لوگ، انہی دنوں تیرا ملنا بڑا ضروری تھا، وہ کہہ رہے تھے ضروری تھا ساتھ ہوتا کوئی، وہ کہہ رہے تھے ضروری تھا ساتھ ہوتا کوئی، تو میں نے آہ بھری اور کہا ضروری تھا، وہ
کہہ رہے تھے ضروری تھا ساتھ ہوتا کوئی، تو میں نے آ بھری اور کہا ضروری تھا، خدا سے اتنی شکایت تو میری بنتی تھی، خدا سے اتنی شکایت تو میری بنتی تھی کہ مجھ سے پوچھ تو لینا تھا کیا ضروری تھا، خدا سے اتنی شکایت تو میری بنتی تھی کہ مجھ سے پوچھ تو لینا تھا کیا ضروری تھا، میں ایسے موڑ پر اپنی کہانی چھوڑ آیا ہوں، کسی کی آنکھ میں پانی ہی پانی چھوڑ آیا ہوں، ابھی تو اس سے ملنے کا بہانہ اور کرنا ہے، ابھی تو اس سے ملنے کا بہانہ اور کرنا ہے، ابھی تو اس کے کمرے میں نشانی چھوڑا ہے، بس اتنا سوچ کر ہی مجھ کو اپنے پاس تم رکھ لو، تمہارے واسطے میں حکمرانی چھوڑا ہے۔ کہنے لگے درخت سہارا کوئی تو ہو، کہنے لگے درخت سہارا کوئی تو ہو، وہ دھوپ پڑ رہی ہے کہ سایہ کوئی تو ہو، کچھ اس لیے بھی تم سے محبت ہے مجھ کو دوست، کچھ اس لیے بھی تم سے محبت ہے مجھ کو دوست، میرا کوئی نہیں ہے تمہارا کوئی تو ہے، تمہارا کوئی تو ہو، یہ نہر اور کنارے تمہیں سمجھتے ہیں، تمام پیڑ ہمارے تمہیں سمجھتے ہیں، ہمیں تو چھوڑو کہ ہم اس جہان کے ہی نہیں، ہمیں تو چھوڑو کہ ہم اس جہان کے ہی نہیں، سوال یہ ہے تمہارے تمہیں سمجھتے ہیں، ہمیں تو چھوڑو کہ ہم اس جہان کے ہی نہیں، سوال یہ ہے تمہارے تمہیں سمجھتے ہیں، کسی نگاہ کی تاثیر ہو کے کھلتے ہیں، کسی نگاہ کی تاثیر ہو کے کھلتے ہیں، خاموش لوگ ہیں تحریر ہو کے کھلتے ہیں، کسی نگاہ کی تاثیر ہو کے کھلتے ہیں، خاموش لوگ ہیں تحریر ہو کے کھلتے ہیں، تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ ہم بندھے ہوئے ہیں، تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ ہم بندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاؤں تو زنجیر ہو کے کھلتے ہیں، تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ ہم بندھے ہوئے ہیں، تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ ہم بندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاؤں تو زنجیر ہو کے کھلتے ہیں، ہمارے بھید بتاتی ہیں ہم کو دیواریں، ہمارے بھید بتاتی ہیں ہم کو دیواریں، کہ ہم تو خود پہ بھی تصویر ہو کے کھلتے ہیں، ہمارے بھید بتاتی ہیں ہم کو دیواریں، کہ ہم تو خود پہ بھی تصویر ہو کے کھلتے ہیں، ملے بغیر کبھی رد ہمیں نہیں کرنا، ملے بغیر کبھی رد ہمیں نہیں کرنا، کئی حجاب بغل گیر ہو کے کھلتے ہیں، ملے بغیر کبھی رد ہمیں نہیں کرنا، ملے بغیر کبھی رد ہمیں نہیں کرنا، کئی حجاب بغل گیر ہو کے کھلتے ہیں، ملے بغیر کبھی رد ہمیں نہیں کرنا، کئی حجاب بغل گیر ہو کے کھلتے ہیں، ہمارے حافظے بیکار ہو گئے صاحب، جواب اور بھی دشوار ہو گئے صاحب، اسے بھی شوق تھا تصویر میں اترنے کا، اسے بھی شوق تھا تصویر میں اترنے کا، تو ہم بھی شوق سے دیوار ہو گئے صاحب، اسے بھی شوق تھا تصویر میں اترنے کا، تو ہم بھی شوق سے دیوار ہو گئے صاحب، گلے لگا کے اسے خواب میں بہت روئے، گلے لگا کے اسے خواب میں بہت روئے، اور اتنا روئے کہ بیدار ہو گئے صاحب، گلے لگا کے اسے خواب میں بہت روئے، اور اتنا روئے کہ بیدار ہو گئے صاحب، تیرے لباس کے رنگوں میں کھو گئی فطرت، تیرے لباس کے رنگوں میں کھو گئی فطرت، یہ پھول شول تو بیکار ہو گئے صاحب، تیرے لباس کے رنگوں میں کھو گئی فطرت، یہ پھول شول تو بیکار ہو گئے صاحب، عجیب منطق سے
دل ہمارے بھرے ہوئے ہیں، عجیب منطق سے دل ہمارے بھرے ہوئے ہیں، قریب آ کر اچانک اس سے پرے ہوئے ہیں، وصال کو ہجر کہتے کہتے گزر رہی ہے، وصال کو ہجر کہتے کہتے گزر رہی ہے، کسی کی قربت سے اس قدر ہم ڈرے ہوئے ہیں، کسی کی قربت سے اس قدر ہم ڈرے ہوئے ہیں، پھر ایک دن ہم نے زندگی کا وصال پایا، پھر ایک دن ہم نے زندگی کا سراغ پایا، پھر ایک دن ہم نے کہہ دیا ہم مرے، پھر ایک دن ہم نے زندگی کا سراغ پایا، پھر ایک دن ہم نے کہہ دیا ہم مرے ہوئے ہیں، پھر ایک دن ہم نے کہہ دیا ہم مرے ہوئے ہیں، شدید گریہ کا مطلب بتا رہا تھا ہمیں، شدید گریہ کا مطلب بتا رہا تھا ہمیں، وہ رو رہا تھا کہ رونا سکھا رہا تھا ہمیں، شدید گریہ کا مطلب بتا رہا تھا ہمیں، وہ رو رہا تھا کہ رونا سکھا رہا تھا ہمیں، ہم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف بھاگے، ہم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف بھاگے، پتا چلا کہ وہ رستہ دکھا رہا تھا، ہاتھ کی طرف بھاگے، پتا چلا کہ وہ رستہ دکھا رہا تھا، پہاڑ اس کے علاقے میں ڈھیر ہوتے ہیں، پہاڑ اس کے علاقے میں ڈھیر ہوتے ہیں، وہ اپنے گاؤں کی باتیں بتا رہا تھا، ہم اپنے آپ کو ویسا بنا سمجھ رہے تھے، ہم اپنے آپ کو ویسا بنا سمجھ رہے تھے، ہمارے بارے میں جیسا بتا رہا تھا، ضرور اس کا کوئی پیاس سے مرا ہوگا، ضرور اس کا کوئی پیاس سے مرا ہوگا، وہ کتنے پیار سے پانی پلا رہا تھا، ضرور اس کا کوئی پیاس سے مرا ہوگا، وہ کتنے پیار سے پانی پلا رہا تھا ہمیں، بجھا رہا تھا چراغوں کو اپنی سانسوں سے، بجھا رہا تھا چراغوں کو اپنی سانسوں سے، اور اپنے نور کی لو سے جلا رہا تھا ہمیں، اور اپنے نور کی لو سے جلا رہا تھا ہمیں، دل سے ایک یاد بھلا دی گئی ہے، دل سے ایک یاد بھلا دی گئی ہے، کسی غفلت کی سزا دی گئی ہے، عیب دیوار کے ہوں گے ظاہر، عیب دیوار کے ہوں گے ظاہر، میری تصویر ہٹا دی گئی ہے، اب یہاں سے نہیں جا سکتا کوئی، اب یہاں سے نہیں جا سکتا کوئی، اب یہاں شمع جلا دی گئی ہے، اس لیے جم کے یہاں بیٹھا ہوں، اس لیے جم کے یہاں بیٹھا ہوں، مجھ کو میری ہی جگہ دی گئی ہے، دکھا رہا ہوں تماشا سمجھ میں آ جائے، دکھا رہا ہوں تماشا سمجھ میں آ جائے، کہ ایک بار اسے دنیا سمجھ میں آ جائے، یہ لوگ جا تو رہے ہیں نئے زمانے میں، یہ لوگ جا تو رہے ہیں نئے زمانے میں، دعا کرو انہیں رستہ سمجھ میں آ جائے، یہ لوگ جا تو رہے ہیں نئے زمانے میں، دعا کرو انہیں رستہ سمجھ میں آ جائے، غلط نہ جان کے آنکھیں نہیں رہی میری، غلط نہ جان کے آنکھیں نہیں رہی میری، سو چھو رہا ہوں کہ چہرہ سمجھ میں آ جائے، سو چھو رہا ہوں کہ چہرہ سمجھ میں آ جائے، ندیم دوسرا ان کو دکھائی دیتا نہیں، ندیم دوسرا ان کو دکھائی دیتا نہیں، ندیم جن کو بھی پہلا سمجھ میں آ جائے۔ چند شعر میں اور پیش کرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ نظم کا بھی علاقہ ہے، یہاں سے بہت سارے نظم و ضبط، بہت سارے ملکوں کے نظم و ضبط، بہت ساری تہذیبوں کے نظم و ضبط اس علاقے سے درست ہوئے، سو نظم کا یہاں پر کھلنا بعید از قیاس نہیں،
حالانکہ ڈر رہتا ہے بات غزل کی محفل میں نظم سن کے. چند شعر میں غزل کے. دل تو میرا بہت کچھ سنانے کو کر رہا ہے اور کھری کھری سے ہم لوگ جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے تعلیم کا کام لیتے ہیں. تو یہ بھی محبت کا ایک سلیقہ ہے کہ دوسرے کی عزت اور شان کو بڑھا کر پیش کیا جائے یا بتایا جائے. اس میں سمجھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ صاحب اس میں مہمان کی بھی وہ عزت ہے اور میزبان کی بھی وہ عزت ہے. دو مقام مل کر ایک مقام پیدا کر رہے ہوتے ہیں. آپ سب کی نظر چند شعر اور چھوٹی سی بہر ہے. گلاب تھے بکھر گئے. گلاب تھے بکھر گئے. میرے ملنگ مر گئے. گلاب تھے بکھر گئے. میرے ملنگ مر گئے. مزار تو نہ بن سکے کبوتروں سے بھر گئے. مزار تو نہ بن سکے کبوتروں سے بھر گئے. بہت سے لوگ تھے کبھی بہت اداس کر گئے. بہت سے لوگ تھے کبھی بہت اداس کر گئے. اڑے تھے ایک دھول میں اور آسمان پر گئے. اڑے تھے ایک دھول میں اور آسمان پر گئے. چھڑی تھی میرے ہاتھ میں تمام سانپ ڈر گئے. چھڑی تھی میرے ہاتھ میں تمام سانپ ڈر گئے. گلے تھے آسمان سے زمین میں اتر گئے. گلے تھے آسمان سے زمین میں اتر گئے. اب میں ایک نظم پیش کر کے اجازت چاہوں گا. وہ نظم بڑی لمبی ہے. میں جو انشاءاللہ مسافر کو لیے تھے ڈاکٹر صاحب ہاتھوں سے کشکول نے پوچھا کتنے در باقی ہیں اس بستی میں کتنے گھر باقی ہیں. ہاتھوں سے کشکول نے پوچھا کتنے در باقی ہیں اس بستی میں کتنے گھر باقی ہیں. کب وہ دروازہ آئے گا اور درشن دیتی ہوئی آواز کھلے گی. کب وہ دروازہ آئے گا اور درشن دیتی ہوئی آواز کھلے گی. کب پانی کو آگ لگے گی کب وہ اپنے سرخ لبوں کو کھولے گی اور بولے گی دیکھ ملنگا. اور ملنگ کی فطرت ہے جب یار کو دیکھنے لگتا ہے تو ہاتھوں سے کشکول اچانک گر جاتا ہے. کب وہ اپنے سرخ لبوں کو کھولے گی اور بولے گی دیکھ ملنگا. اور ملنگ کی فطرت ہے جب یار کو دیکھنے لگتا ہے تو ہاتھوں سے کشکول اچانک گر جاتا ہے اور آنکھوں میں آ جاتا ہے. آنکھوں کو کشکول بنائے دیکھ ملنگا کی آواز کو دیکھنے والا کیا بولے گا. خاموشی کو بھیک ملے گی اس کے ماتھے کے درشن سے آنکھوں کا کشکول بھرے گا. اس کے ماتھے کے درشن سے آنکھوں کا کشکول بھرے گا اور ان قدموں کی آہٹ سے حکم ملے گا دھرتی میں کب سیر کرو گے. اور ان قدموں کی آہٹ سے حکم ملے گا دھرتی میں کب سیر کرو گے. آسمان پر چلنے کی دھن میں تم یکسر بھول چکے ہو
دھرتی جو قالین کی صورت بچھی ہوئی ہے، اس میں اترو، پاؤں دھرو اور تازہ رستے آپ بناؤ۔ یہ سننا تھا اور ملنگ نے مٹی کی ایک دوری لی۔ دھرتی میں کب سیر کرو گے؟ یہ سننا تھا اور ملنگ نے مٹی کی ایک دوری لی۔ دوری میں کچھ کوٹا رگڑا، نعرہ مولا علی کا نعرہ مارا۔ تھوڑی دیر میں دھرتی کے اندر کے سارے لوگ ملنگ کے اندر تھے۔ دھرتی میں کب سیر کرو گے؟ اور ملنگ نے مٹی کی ایک دوری لی۔ دوری میں کچھ کوٹا رگڑا، مولا علی کا نعرہ مارا۔ تھوڑی دیر میں دھرتی کے اندر کے سارے لوگ ملنگ کے اندر تھے، اور ملنگ نے ہریالے نشے کی سرخی آنکھ میں رکھی۔ کاندھے پر وہ بوری لادی جس میں اس کے بھید اور بھاؤ رکھے تھے۔ سر پر اس پگڑی کو گھمایا جس میں گھومتی دنیا کے بل پڑے ہوئے تھے۔ کپڑے جھاڑے، تھوڑے اور زیادہ پھاڑے، چیخ کہیں سینے کے اندر دفنائی، اور مصرع گایا، شالا مسافر کوئی نہ تھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بہت اس شہر کے لیے دعا دینا کیا، یہ تو مجموعہ دعا ہے، اور اس شہر کو میں اس طرح بھی سمجھاؤں کہ میں نے پڑھا القاسم و حبیب اللہ، کاریگر محنتی اللہ کا دوست ہے، تو یہ تو کاریگروں کا شہر ہے، اور اس لیے اللہ کے دوستوں کا شہر ہے۔ تو میرے حق میں آپ سب دعا کیجیے گا، آپ سے عزیزان محفل، دنیا مستوں کو بے علم سمجھتی تھی، دنیا مستوں کو بے علم سمجھتی تھی۔